اور نوجوان جب اس راستے پر آتے ہیں تو پھر ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کا کام ہوگا۔ بھوک مٹانے کے لیے صرف کھانا بانٹ دینے سے بھوک نہیں مٹنے والی ہے، ایک فیکٹری ڈال دینے سے نوکریاں ملنے والی نہیں ہیں، باہر چلے جانے سے بھی نوکریاں ملنے والی نہیں ہیں۔ یہ تو بس سمٹمز ہیں، یہ تو باہر سے آپ کو دکھ رہا کہ یہ مسئلہ ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ سوسائٹی کیسے کن بنیادوں پر بنی ہے، پرابلم وہاں ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کریں گے، اسی کے اوپر ہم صرف لپم لگا دیے، کہیں پہ کچھ پینٹ کر دیے، یہ کنسٹرکشن کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو پھر سے نئے کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں، ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی ایسے بنے جس کی بنیادیں اتنے مضبوط ہوں کہ جہاں پر ایسے مسائل پھر نہیں آئیں گے۔ اور وہ سوسائٹی بننے کے لیے پہلے لوگوں کو بننا ضروری ہے کہ ایسے لوگ بنیں جو سوسائٹی کو بنانے والے ہوں۔ ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں مگر خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم سوسائٹی کو بنائیں گے، تو یہ ایک ڈے ڈریم ہے، ایک جھوٹا خواب ہے کہ ہم تو بول رہے ہیں کہ ہم ریکنسٹرکشن سوسائٹی کا کریں گے، مگر اگر اپنے آپ پر نظر نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ اہم چیز اس راستے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کے بارے میں معلوم ہو کہ آپ کون ہیں، آپ کس کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور بدقسمتی سے دنیا کی صورتحال یہ بتاتی ہے کہ نوجوانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جن کو اپنے آپ کے بارے میں اتنا انسیکیورٹی محسوس ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اسٹیٹسٹکس ریسنٹلی آئے تھے وال اسٹریٹ جرنل میں، اور وہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر 21 ایئر سے کم تعداد ان نوجوانوں کی 60% انسٹاگرام کے یوزرز کی تعداد ان ایج گروپ کی ہے جو 21 ایئرس یا اس سے کم کے ہیں، یعنی بالکل عین جوانی میں ہے، ٹین ایج میں ہے، اور سب سے زیادہ وہ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کرنا تو غلط نہیں ہے، مگر وہ استعمال کرنے سے جو سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں بغیر کسی تعلیم کے، جب وہ دنیا کے اندر جاتے ہیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ اس کثیر تعداد میں 20% ایسے نوجوانوں کی ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کے بارے میں اتنا انسیکیور ہو گئے ہیں کہ بہت سارے لوگ 20% کے قریب خودکشی کے قریب چلے جاتے ہیں۔ یعنی ان کو تو زندگی کا ڈائریکشن تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کے بارے میں بھی ان کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، میں کیوں آیا ہوں، کیا کرنا ہے۔ صرف اتنی فکر ہے کہ انسٹاگرام کے پیج پہ لوگ مجھے کیسا دیکھیں گے، کیا ڈالنے سے فالوورز بڑھیں گے، اتنی فکر کے اندر اتنا سٹریس میں اور ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کے مقصد کو چننا نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ نوجوانوں کی صورتحال ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں، جیسا میں نے کہا، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننا ہے، سیلف اویئرنیس ہو کہ آپ کون ہیں۔ ابتدا میں ہم نے کہا کہ ہم بہترین امت ہے، خیر امت ہے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا جب آغاز کیے تو اپنے خاندان والوں کو بلائے اور ایک ایک کا نام لے کر آپ نے کہا کہ تم کو جو کچھ اس دنیا میں مجھ سے چاہیے لے لو، قیامت کے دن میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوں۔ اپنے پھوپھیوں کے نام لیتے ہیں، اپنے بیٹیوں کے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ چاہیے لے لو، آج قیامت کے دن میں کچھ مدد کرنے والا نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی جو میرے اس راستے میں، میرے اس مشن میں، اسلام کی دعوت کے، میری مدد کرے اور بدلے میں میرا بھائی بن جائے۔ سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا ہے، اور وہاں پر ایک 9 سال کا لڑکا ٹھہرتا ہے جس کی ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، آنکھوں میں انفیکشن ہے، دیکھنے سے ایسا نظر آئے گا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخری سانس تک بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے، دین کے کام کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان میں نوجوان موجود ہیں۔ آخر میں جب ہم عہد لیں گے، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اگرچہ عمر بھی کم ہو، وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو لگا دیں گے۔ تو جو کام کرنے کے ہیں وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں پہلے تعارف ہو کہ آپ کون ہیں، آپ کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں تو اس کے بعد میں پھر آپ اس راستے میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کے جو صلاحیتیں ہیں، آپ کا جو علم ہے اس کے اندر اضافہ ہو، جو آپ کام کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کانشیسلی معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کے ذریعے سے مسائل جو معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کیسے مٹائے جا سکتے ہیں۔
یہ آپ کے علم کے اضافے کے سلسلے میں SIO پلیٹ فارم رکھتی ہے، سلیبس رکھتی ہے، کتابیں پڑھاتی ہے، لیکچرز ہوتے ہیں، اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں، نظام تواصی ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، معلوم ہو کہ کیا کرنا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے، اللہ سے قریب کیسا ہوتے ہیں۔ اور یہ جب علم آتا ہے تو پھر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو علم کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ علم دوسروں تک پہنچائیں، تو وہاں پر پھر آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ کو اپنے آپ میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو کون سی نعمت، کون سی صلاحیت سے نوازا ہے، اور اس صلاحیت کو نکھارنے کے لیے SIO تو پلیٹ فارم دیتی ہے، مگر آپ کو اپنے آپ کو پہلے پیش کرنا پڑے گا کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے، اور بھی صلاحیتیں ہیں، اس کو میں نکھاروں گا اور اسلام کے کام کے لیے لگاؤں گا۔ تو یہ کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اور پھر اپنے صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑھانے، اپنی گروتھ کے، اپنے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے اندر جب آپ لگ جائیں گے، آپ کے اطراف کے نوجوان لگ جائیں گے، تو جب ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ صرف نعرہ ہی رہے گا۔ یہ جو نوجوانوں کی تیاری کا پروسیس، پریپریشن آف اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ ہے، طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرنا ہے، یہ دراصل اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا ایک مقصد ہے، اس کا مشن ہے کہ وہ طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے۔ جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک منظر علامہ اقبال اپنی شاعری میں کھینچتے ہیں۔ وہ جب شعر لکھے تھے، جب تک SIO فارم نہیں ہوئی تھی، مگر وہ شعر کی شاید تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ SIO بننے کے بعد میں ہو گئی۔ علامہ اقبال مسجد خرطبہ کے اپنے اس نظم میں لکھتے ہیں کہ اس کی امیدیں خلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کے ڈیزائرز کم ہوتے ہیں، دنیا سے کم ہی چاہتے ہیں، دنیا کے عیش میں، دنیا کی چمک کے اندر گم نہیں ہو جاتے، دنیا کے ڈسٹریکشن سے بہک نہیں جاتے، بھٹک نہیں جاتے، دنیا سے کم ہی چاہتے ہیں۔ اس کی امیدیں خلیل، اس کے مقاصد جلیل، مگر جو مقاصد کے لیے وہ کام کرتا ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ اوسم ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑے اور بلند ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک اثر ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں کم سوچتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے اس کے مقاصد ہمیشہ اعلیٰ ہی ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے، اپنے ایگو کے واسطے یا کچھ چھوٹے چھوٹے کام کے اندر ہی نہیں سمجھتا کہ یہ زندگی کا مقصد ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا کام ہی اصل مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، وہ جو بھی کام کرتا ہے اس سے لوگوں کا دل وہ جیت لیتا ہے۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے اتنے اچھے انداز میں، اتنے خوبصورت اور احسن انداز میں کرتا ہے کہ دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ اسلام کا کام لوگوں کو زبردستی اسلام کے اندر لانا پاسبل نہیں ہے۔ اسلام کا تو ایک کیریکٹر نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنا دیا جائے یا لوگوں کو زبردستی نیک بنا دیا جائے، مگر جب انسان کا کیریکٹر ویسا بنتا ہے، اس کی کیریکٹر کو دیکھ کے لوگوں کے دل پگھل جاتے ہیں، لوگوں کے دل اس جانب مڑ جاتے ہیں۔ اس کی ادا دل فریب، وہ دلوں کو اپنے کیریکٹر سے جیت لیتا ہے، اس کی نگاہ دل نواز، اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس پر جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس سے بھی لوگ اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، شرافت ٹپکتی ہے، اللہ کا نور اس کے چہرے پر نظر آتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ کے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ صحبت وہ دیتا ہے، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو۔ وہ جب بات کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے، رف نہیں ہوتا ہے، بالکل نرمی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے والی محبت کے ساتھ بات کرتا ہے، اور کم ہی بات کرتا ہے، کیونکہ بڑے کام کرنے والے بات کم کرتے ہیں۔ گرم دمے جستجو، اور جب کام کرتا ہے تو پوری گرمی کے ساتھ میں، پوری طاقت کے ساتھ میں کام کرتا ہے، لائٹ لے کے کمفرٹ زون میں رہ کر کام نہیں کرتا ہے۔ بات چیز سے شاید ایسا محسوس ہو گیا بہت شرمانے والا بچہ ہے، اور جب کام کرتا ہے، میدان میں نظر آتا ہے تو ایسی جستجو کے ساتھ کام کرتا ہے جیسا اللہ کے رسول لوگوں کو کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے تھے، وہ بھی نوجوانوں کو کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچے گا تاکہ اس کو نیکی کی طرف لائے۔ رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، حالات سازگار ہوں، کمفرٹیبل ہوں یا حالات مشکل والے ہوں، ہر حال میں اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر بھی پاک ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ایسے نوجوانوں کو تیار کرنے میں پچھلے 39 ایئر سے لگی ہوئی ہے۔ ابھی ہماری عمر بھی 39 نہیں ہوئی ہے، SIO 39 ایئرس کراس کر رہی ہے، اور یہ پورے پروسیس کے اندر ہزاروں تعداد میں نوجوان آئے ہیں اور ہزاروں تعداد میں نوجوان آتے رہیں گے،
آنے کے بعد میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ میں یہ کوالٹیز پیدا کرتے ہیں. یہ ایس آئی او کا کنٹریبیوشن سوسائٹی کو ہے. جو لوگ اب ایس آئی او سے جڑنے والے ہیں وہ اس خواب کو دیکھیں کہ یہاں پر آنے کے بعد میرے اندر یہ تبدیلی آئے گی, میری گفتگو میں, میرے گفتار میں یہ تبدیلی آئے گی, میرے بیہیویئر میں, میرے ایٹیٹیوڈ کے اندر کیا تبدیلی آنے والی ہے, میرے علم میں اور میری صلاحیتوں میں کتنا اضافہ ہونے والا ہے, وہ خواب دیکھیں. اور جو لوگ آلریڈی آ چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ 39 ایئر سیلیبریٹ کرنا, یہ موقع پر خود احتسابی کا ایک اپرچونٹی بنے. اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم نے بھی اپنے کچھ سال, قیمتی سال جوانی کے اس کے راستے میں لگا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب بہت بڑی نعمت ملتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے, اور جب فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں وہ بڑی نعمت پاس ہونے کے باوجود بھی انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی کتاب, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کی کتاب دے دی گئی پچھلے لوگوں کو, فطال علیہم الامد, اور وہ کتاب کے ساتھ ایک طویل مدت ان کے پاس گزر گئی, کتاب سے کوئی اثر قبول نہیں کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ان کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. فطال علیہم الامد, ایک لمبا ٹائم گزر گیا. اللہ تعالیٰ موقع دیا کہ اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا. ایک لمبا ٹائم گزر جانے کے بعد وہ کتاب جو دلوں کو نرم کرنے کے لیے آئی تھی, اللہ فرماتا ہے فقست قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے, باوجود اس کے کہ کتاب ان کے پاس موجود ہے. ہم ایس آئی او کے اندر جڑ گئے ہیں, کئی سال ہمارے لگا دیے ہیں یا آگے بھی لگنے والے ہیں. اس موقع پر اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنا لمبا ٹائم گزارنے کے بعد کیا ہم جو اسپریچول فیلنگ رکھنا تھا ہر کام میں, کیا وہ ہم محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہمارا دل نرم پڑ رہا ہے؟ کیا اللہ کے اور قریب جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو دل سخت نہیں ہوگا. یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا ہم صحیح استعمال, صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ شاید ممبر بھی باقی رہیں گے, شاید تحریک سے بھی جڑے ہوئے رہیں گے, مگر وہ تبدیلی نفس کے اندر نہیں آئے گی. وہ جو اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا وہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. یہ کام لمبا نہیں ہے, ہر مومنٹ کے اندر اپنے آپ کو کانشیسلی انگیج رکھنا ہے. اسی آیت میں جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے ریفرنس دیا, اللہ آغاز کرتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وہ مومنٹ نہیں آیا ہے, وہ فریکشن آف سیکنڈ کیا ابھی نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ آپ جب ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گھنٹوں, ہفتوں اور مہینوں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. فریکشن آف سیکنڈ کے اندر اس کو فیصلہ کرنا ہے. الم یعن للذین آمنوا, کیا وہ مومنٹ نہیں آیا ہے کہ لوگ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پگھل جائیں گے؟ آپ کے پاس بھی آج وہ مومنٹ ہے کہ آپ سوچیں اور فوراً اس راستے میں آگے بڑھ جائیں کہ وہ راستہ جو نیکی کی طرف بلانے والا, برائی سے روکنے والا, وہ راستہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میرے اس راستے میں میری کون مدد کرنے والا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہاں لبیک یا رسول اللہ, ہم حاضر ہیں, ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال آپ لوگوں کے لیے, مومنٹ آپ کے پاس ہے. اب بال آپ کے کورٹ میں, آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی جوانی کے ساتھ میں کیا کرنے والے ہیں, اور آپ جیسا ڈیسائیڈ کریں گے آپ ویسا کنٹریبیوشن اپنی آخرت کے لیے پہلے کریں گے, اور اس کے بعد میں پھر دنیا کی سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہوگا. یہ اس سفر کے اندر جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو پورے شعور کے ساتھ کانشیسلی ہر عمل آپ کو کرنا ہے. آج آپ ایک پروگرام اٹینڈ کیے, ایک نعرہ لگائے, ایک چیئر پہنچے, پانی ڈسٹریبیوٹ کیے, ایک ایک عمل میں کانشیسلی آپ کو سوچنا ہے, شعوری طور پہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. اور یہ شعوری طور پہ جب آپ ہر کام میں انگیج رہیں گے, آپ چاہے 15 سال گزار لیں, 20 سال گزار لیں تنظیم میں, آپ ہمیشہ گرم دمے جستجو باقی رہیں گے. آخر میں یہاں پر جتنے نوجوان موجود ہیں جو ابھی ممبر نہیں ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایس او آئی کے ممبر ابھی نہیں ہیں؟ سب ایس او آئی کے ممبر ہیں. کتنے لوگ ایس آئی او کو پہلی مرتبہ یہاں پر ایس آئی او کے کوئی پروگرام میں آئے ہیں, یا فرسٹ ٹائم ایس آئی او کے کوئی پلیٹ فارم کے اوپر فرسٹ یا سیکنڈ ٹائم یہاں پر آئے ہیں؟
تو وہ لوگ جو ابھی SIO کے اس کاروان میں نہیں جڑے ہیں، ان کے لیے میں یہاں پر پورے اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ SIO وہ پلیٹ فارم ہے جو انسانوں کے، طلبہ اور نوجوانوں کے اخلاق کو تبدیل کرنے کا کام کرتی ہے۔ 15 سال اس آرگنائزیشن میں گزارنے کے بعد آپ کے سامنے میں یہ گواہی پیش کرتا ہوں کہ یہ تنظیم میں صلاحیتوں میں ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ جو پیدل چل رہے تھے وہ آسمان کی بلندی میں اڑنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ تنظیم کے اندر اپنی آدھی زندگی گزار دینے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ گواہی دیتا ہوں، اس راستے میں لگ جانے کے بعد میں دنیا کے ڈسٹریکشنز کے اندر پڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسی صحبت ملتی ہے جو ہمیشہ آپ کو اللہ کے راستے میں لگاتی ہے۔ آپ لوگوں کو ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ اس کاروان میں جڑنے والے ہیں۔ آپ نہیں جڑیں گے تو دوسرے اور نوجوان جڑیں گے، مگر یہ کاروان تو آگے بڑھتا رہے گا۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ فیصلہ کریں کیا آپ اپنی جوانی کو اللہ کے اس راستے میں، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کے ساتھ کیا آپ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں، آپ کی عمر کیا بھی ہو، آپ کیا بھی پڑھ رہے ہوں، اگر آپ تیار ہیں تو ہمارے ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں، اپنا نام یہاں پر لکھا کر جائیں کہ مجھے کنیکٹڈ رکھیے، مجھے اس راستے کے اندر جوڑیے۔